وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة بے مثال با اختیار سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والی ہستی اللہ احکم الحاکمین کی ہے۔ اللہ کریم سید ولد بنی آدم سید الثقلین
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں بددیانتی، بے ایمانی، ہیرا پھیری، جس کو ہم کرپشن کہتے ہیں، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ قومی، اجتماعی، عوامی فنڈ ہو، اس کی نگرانی ہو، بندے کی ذمہ داری ہو اور شیطان اس کو بہکا دے، وہ فائدہ اٹھانے کا سوچے، داؤ لگائے، اختیارات کا ناجائز استعمال کرے، اپنے ذاتی فائدے کو ترجیح دے، اس سب کو بددیانتی بولتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں یہ بڑا جرم ہے۔ ایسا بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا کوئی عالم دین جنازہ پڑھائے، اس کے لیے کوئی مغفرت کی دعائیں مانگی جائیں، یا اس کو کوئی جنت کی بشارت دی جائے۔ یہ جو عہدہ ہے، یہ ذمہ داری کا نام ہے۔ عربی میں اس کو مسئولیت کہتے ہیں، جس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے جس کی جواب دہی ہوتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ خدمت کر جائے بے لوث ہو کے تو ساتھی ہے یوسف علیہ السلام کا، بددیانتی کرے، بے ایمانی کرے تو پھر شیطان کا ساتھی ہے، پھر جہنمی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن عہدے کی طلب نہ کرنا، وہ عہدہ جس میں اختیارات ہوتے ہیں، جس میں بندہ امیر کہلاتا ہے، جس میں فنڈ ہوتے ہیں، وہ تم نہ طلب کرنا۔ عن عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عبد الرحمن لا تسأل الامارۃ فإن أوتیتها عن غیر مسألۃ أعنت علیہا وإن أوتیتها عن مسألۃ وکلت الیہا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے عبد الرحمن، امیر بننے کا مطالبہ مت کرنا۔ اگر بن مانگے تجھ کو ذمہ داری دے دی جائے، عہدہ مل جائے، امارت مل جائے، اعنت علیہا، پھر اللہ کی طرف سے تیری مدد اترے گی، اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، تیرے فیصلوں میں اللہ کریم شامل رہے گا۔ اور اگر تو نے سوال کیا اور اگر تو نے طلب کیا، وَإِن سَأَلْتَ، سوال کر کے لیا، پھر وکلت الیہا، پھر اللہ کریم تجھے کھلا چھوڑ دیں گے، پھر تیری طرف اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں نازل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام انہوں نے بھی عہدہ طلب کیا۔ اس سے علماء یہ نکالتے ہیں نتیجہ کہ جب حالات اس طرح ہو جائیں کہ مجبوری بن جائے اور بندے کو پتہ ہو کہ میں اس مشکل حالات میں اپنی قوم کے کام آ سکتا ہوں، ان کو مشکل سے نکال سکتا ہوں، اور کوئی لوگ نہیں ہیں، مجھ میں قابلیت ہے، پھر وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے خبر دی 7 سال قحط کے آنے والے ہیں۔ پیغمبر کو خواب آئی، پیغمبر نے خواب کی تعبیر بتلائی، بادشاہ کو خواب آئی، 7 کمزور گائیاں 7 صحت مند گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی کہ 7 سال قحط کے آنے والے ہیں، اور ساتھ ہی بادشاہ کو کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اے بادشاہ، مجھ کو تو وزیر خزانہ بنا دے، اللہ نے مجھ کو علم دیا، صلاحیت عطا فرمائی ہے، 2 خوبیاں مجھ میں ایسی ہیں، انی حفیظ، حفاظت کرنے والا ہوں، بے ایمانی نہیں کرتا، علیم، اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، درست فیصلے کرنے والا ہوں، کہاں خرچ کرنا ہے، کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، یہ اللہ کی طرف سے ہے میرے اندر 2 خوبیاں۔ تو یہ جو مشکل حالات آئیں گے ان میں اس قوم کے کام آ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ہی ہوا، جناب یوسف علیہ السلام نے اس طرح خدمت کی کہ ملک مصر کو قحط سالی سے نکالا، عوام کو بھوکا مرنے سے بچایا، اور جو ذمہ داری اٹھائی تھی اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسا کوئی بندہ ہے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جنگ موتا میں
جب پہلا سپہ سالار شہید ہوا زید بن حارثہ، پھر دوسرا سپہ سالار شہید ہوا عبداللہ بن رواحہ، پھر تیسرا سپہ سالار شہید ہوا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو پھر خالد ابن ولید انہوں نے خود سے آگے بڑھ کے پرچم تھام لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے یہ پرچم تھام لیا ہے، کیونکہ خالد ابن ولید نے محسوس کیا اب ان عیسائیوں کے گھیرے سے اللہ کی توفیق سے میں مسلمانوں کو بچا کے لے جا سکتا ہوں۔ جب بندے کے اندر صلاحیت ہو، خدمت کرنا چاہتا ہو، قابلیت ہو اور کوئی بے ایمانی نہ ہو، تو وہ مشکل حالات میں قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، پھر آگے آ سکتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے بتایا، یہ خالد ابن ولید رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے نے بتایا۔ اور جہاں یہ سمجھا جائے کہ مال بٹ رہا ہے، خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، لوٹ کھسوٹ کا موقع ہے، چھینا چھپٹی کی نوبت ہے، لے لو جو ہاتھ پڑتا ہے، ایسے عالم میں اللہ کے نیک بندے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن ابن سامورہ کو فرمایا لا تسأل الامارہ، تو امارت کا سوال نہ کرنا، عہدے کی طلب نہ کرنا۔ اگر تجھے عہدہ دیا گیا تیرے مانگنے پہ، پھر اللہ کی طرف سے کوئی نصرت نہیں ہے، اور اگر بن مانگے تجھ کو ذمہ داری سونپ دی گئی اعنت علیہا، پھر اللہ کی نصرت نازل ہوگی، پھر اللہ کی مدد تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث کو بھی سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکم ستحرسون علی الامارۃ وستکون ندامۃ یوم القیامہ فنعم المرضعۃ وبئست الفاطمۃ رضی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ انکم ستحرسون علی الامارہ، جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے تم امارت کی خواہش کرو گے، امیر بننے کو دل کرے گا، امارت کی خواہش کیا کرو گے، لیکن میری بات یاد رکھو وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ امارت، یہ امیری، یہ عہدہ، یہ اختیارات، یہ قیامت کے دن شرمندگی کا سبب بن جائیں گے۔ جب حساب کتاب دینا پڑے گا خلقت کے سامنے اور ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا، پھر شرمندگی، ندامت، یہ سارے حشر میں رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ قیامت کے دن ندامت ہوگی۔ اور پھر مثال دے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المرضعۃ وبئست الفاطمہ، فرمایا دودھ پلانے والی بڑی اچھی لگتی ہے، اور جب ماں دودھ چھڑاتی ہے بچے کو بڑی بری لگتی ہے۔ پھر بچہ روتا ہے جب ماں دودھ چھڑاتی ہے۔ یہ جو امارت ہے جب ملتی ہے اس وقت بڑی اچھی لگتی ہے، اور جب یہ ہاتھوں سے نکلتی ہے پھر رونا پڑتا ہے، پھر شرمندگی ہوتی ہے، پھر لوگ باتیں کرتے ہیں،
اور دنیا میں بھی یہ ندامت بن جاتی ہے، یہ حشر کے دن بھی ندامت کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، یہ بھی صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبلت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی رجلان من الاشعریین۔ جناب ابو موسیٰ الاشعری یمن کے رہنے والے، بنو اشعر کے ساتھ ان کا تعلق، اشعری کہلانے والے اس قبیلے سے رہنے والے، ان کے قبیلے سے ملنے کے لیے دو آدمی ان کے پاس یمن کے علاقے سے اتنی دور سے سفر کرتے ہوئے سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، آگے کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی ہے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں احدہما عن یمینی والآخر عن یساری، ایک میری دائیں جانب دوسرا میری بائیں جانب، ہم تینوں چلتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق، اللہ کے رسول نے اجازت دی، ہم داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی، دانتوں پہ فرما رہے تھے، مسواک کر رہے تھے۔ اب علماء نے بڑے بڑے باریک نکتے بھی بیان فرمائے ہیں کہ مسواک ایک ایسی چیز ہے کہ مہمان آئے ہوں ان کے سامنے بھی کی جا سکتی ہے، یہ کوئی بے مروتی نہیں ہے یا بد اخلاقی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے ہیں، دو دور کے مہمانوں کو لے کے ابو موسیٰ الاشعری تشریف لائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہمانوں کا تعارف کروایا، لیکن یہ کیا کلاہما یسألان، دونوں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگ گئے، اللہ کے رسول ہمیں کسی علاقے کی ذمہ داری دے دیجئے، کسی جگہ مال وصول کرنے کے لیے بھیج دیجئے، ہمیں عامل بنا دیجئے، ہمیں سرکاری افسر بنا دیجئے۔ جناب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا پریشان، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا موسیٰ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا اے ابو موسیٰ، آگے نہیں کچھ بھی بولا، جیسے کہا ابو موسیٰ یہ کیا؟ تو ابو موسیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی والذی بعثک بالحق مطلعانی ما فی انفسہما، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے، مجھے نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے، وما شعرت، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ سے کوئی عہدے کا مطالبہ کرنا، مجھے نہیں پتا، قسم اٹھا دی۔ پھر کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جہاں آپ مسواک کر رہے تھے آپ کی مسواک انہی دانتوں پہ رک گئی، آپ میری طرف دیکھنے لگ گئے، ہونٹوں پہ مسواک وہیں کی وہیں رکی رہ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، لا نستعمل علی عملنا من ارادہ، اور لوگوں یہ بات یاد رکھو، ہمارا یہ اصول ہے جو عہدے کا طلبگار ہوتا ہے ہم اس کو عہدہ دیتے نہیں ہیں،
جو عہدے کا طلبگار ہوتا ہے اس کو عہدہ دیتے نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنْ اذْهَبْ یا ابا موسیٰ اِلَى الْيَمَنِ، فرمایا لیکن ابو موسیٰ تیری ڈیوٹی لگ گئی، جا تو یمن کی طرف جانے کی تیاری کر لے۔ جو مانگے اس کو نہیں دیتے، جو طلبگار ہے اس کے حکم اس کو نہیں دیتے ہیں۔ اللہ، یہ جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اقتدار کی دوڑیں، ایک دوسرے کو گرا کے کرسی پہ قبضہ کرنے کی دوڑیں، حکومت حاصل کرنے کے لیے بے قراریاں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ یہ جو خزانے کے اوپر قبضہ کرنا، یہ اس کے مقابلے یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب کسی کو اختیار مل جاتا ہے پھر اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب میری جواب طلبی بھی ہوگی۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی ہے، اس کے پیچھے کیا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں موجود، احد پہاڑ کے نزدیک کفار سے جنگ ہو رہی، اللہ کی رحمت سے مدد آ گئی، کفار کے قدم اکھڑ گئے اور نبی کریم نے 50 صحابہ کو پیچھے پہاڑ کے درے پہ بٹھایا ہوا۔ اب ان کے دل میں آئی ہم بھی مال غنیمت حاصل کریں، مال کو اکٹھا کریں۔ عبداللہ ابن جبیر جو ان کے کماندار تھے کہنے لگے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میرے حکم کے بغیر ہلنا نہیں ہے۔ تعویلیں شروع ہو گئیں، اس کا یہ مطلب تھا، اس حکم کا یہ مطلب تھا۔ درہ چھوڑا، مال غنیمت اکٹھے کرنے لگ گئے، کایا پلٹی، پیچھے سے دشمن نے حملہ کر دیا اور فتح نقصان میں بدلنا شروع ہو گئی۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تم نے کیا سوچا کہ تم درے پہ بیٹھے رہ جاؤ گے، مال غنیمت دوسرے لے جائیں گے، نبی کی تقسیم پہ تجھ کو اعتماد نہ رہا کہ نبی تمہیں دے گا نہیں یا تقسیم میں کوئی ڈنڈی مارے گا؟ میرا نبی ایسا نہیں ہے۔ ماں کان لنبی ان یغل، نبی بددیانتی کرتا نہیں ہے، عہدے کا ناجائز استعمال کرتا نہیں ہے، فنڈ کی تقسیم میں بے انصافی کرتا نہیں ہے، نبی ایسا نہیں ہے۔ تم نے کیا سمجھا؟ دنیا کا مال دیکھ کے تعویلیں کرنے لگ گئے۔ وَمَن یغلل، جو بددیانتی کر لے، یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا جو اس نے لوٹ مار مچائی ہوگی، جو ہیرا پھیری کی ہوگی، جو بددیانتی کی ہوگی، جو کرپشن کی ہوگی، اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کے میدان محشر میں آئے گا، بوجھ تلے دبا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے ہیرا پھیری سے اونٹ ان کو چرایا ہے، مال غنیمت سے نکالا ہے، سرکاری خزانے سے، تو قیامت کے دن آئے گا وہ اونٹ اس کے کندھے کے اوپر ہوگا اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا۔ اور اگر کسی نے کوئی گائے چرائی ہوگی تو وہ گائے اس کے کندھے کے اوپر ہوگی اور وہ ڈکار رہی ہوگی، اور اگر کسی نے کوئی بکریاں وہاں سے نکالی ہوں گی تو وہ اس کی گردن کے اوپر ہوں گی،
اور وہ ممیا رہی ہوں گی، میدان محشر میں شور مچا رہی ہوں گی کہ یہ بددیانت آدمی ہے جس نے ہمیں سرکاری خزانے سے نکالا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ بھی روایت فرماتے ہیں، استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ازد قبیلے کے ایک آدمی کو سرکاری صدقات وصول کرنے کے لیے افسر بنا کے روانہ فرمایا۔ یقال لہ ابن اللتیبیہ، اس کا نام ابن لتیبیہ، بعض جگہ ہے ابن العتیبیہ، اس اللہ کے بندے کا نام تھا ابن العتیبیہ۔ آپ نے اس کو افسر بنا کے روانہ فرما دیا، جاؤ جہاں سے جتنا جتنا لینا ہے حساب کتاب کر کے لے آؤ۔ فجاء، وہ مال لے کے مدینے میں آ گیا، کہنے لگا ھذا لکم، یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ مال و دولت جتنا بھی ہے سرکاری خزانے میں جمع کر لو، یہ تمہارا ہے۔ وھذا اہدی لی، اور باقی یہ جو ادھر والا ہے نا، یہ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ کیا بولا؟ کسی نے مجھے بکری تحفے میں دے دی ہے، کسی نے کھجوروں کا توڑا تحفے میں دے دیا ہے، کسی نے اونٹ کی نکیل پکڑا دی ہے، یہ مجھے کیا ملا ہے؟ تحفہ ملا ہے۔ جب افسر سیٹ پہ بیٹھتا ہے، جب اس کے پاس دستخط کرنے کے اختیارات آتے ہیں، پھر وہ خالی گھر نہیں جاتا، پھر اس کی گاڑی کی ڈگی تحفوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کی دعوتیں ہوتی ہیں، پھر اس کو نئے کپڑے ملتے ہیں، پھر اس کے بچوں سے اسکول میں فیسیں بھی نہیں لی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر چڑھاوے چڑھتے ہیں، جب کرسی گود لے لیتی ہے اوپر سے روپیہ برسنے لگتا ہے۔ یہ جی مجھے تحفہ ملا ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پہ اسی وقت کھڑے ہو کے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا افلا قعد فی بیت ابیہ و امہ وَيَنْظُرُ هَلْ يُحْدَى لَهُ أَمْ لَا۔ یہ ابن العتیبیہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے تحفے میں ملی، اپنے باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کون اس کو تحفہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، پھر دیکھتا نا کتنی دعوتیں، گھر میں بیٹھا رہتا، پھر پتہ چلتا کتنے تحفے ملتے ہیں اس کو۔ اور تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، جس نے اس مال میں سے کچھ بھی لے لیا، مال میں سے کچھ بھی لے لیا، اللہ جاء یوم القیامت، اللہ جاء بہ یوم القیامت یحملہ علی عاتقہ، جو مال لے لیا قیامت کے دن آئے گا، وہ مال اس کی گردن کے اوپر سوار ہوگا۔ ان کان بعیرا، اگر اونٹ لیا ہوگا وہ اونٹ اس کی گردن کے اوپر، لہو اس کے لیے آواز ہوگی، اگر اس نے گائے لے لی وہ گائے اس کی گردن کے اوپر ہوگی، تیار وہ آوازیں نکالتی ہوگی، اگر اس نے بکری لے لی وہ بکری اس کی گردن کے اوپر ہوگی اور وہ بکری شور مچا رہی ہوگی۔ بددیانت کی قیامت کے دن میدان محشر میں ڈھونڈ مچے گی، ہر طرف شہرہ ہوگا کہ یہ دیکھو بے ایمان جا رہا ہے، عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت رد عمل دیا
اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا الا هل بلغت، میرے صحابہ یاد رکھو میں نے تم کو یہ تعلیم دے دی، یہ اللہ کا حکم پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی جنگ کے لیے تشریف لے گئے، اللہ نے بڑا مال غنیمت عطا فرمایا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ السنن لابی داود میں واقعات نقل فرماتے ہیں، سیدنا زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان خیبر سے واپس لوٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ان صحابیا من اصحاب رسول اللہ، آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی ماتا وہ فوت ہو گیا ہے۔ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع ملی کہ ایک صحابی فوت ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، جاؤ اس صحابی کے اوپر میں نے جنازہ نہیں پڑھانا، تم پڑھ لو۔ وہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ جو آپ کے پرچم تلے میدان جنگ میں گیا، وہ جو خیبر کی فتح میں شریک رہا، فرمایا صلو علی صاحبکم، جاؤ تم جا کے اس پہ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھنے والا۔ فتغیر وجوہ الناس لذالک، صحابہ کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا ان صاحبکم قد غلہ، تمہارے ساتھی نے بددیانتی کی ہے، مال غنیمت اکٹھے کرتے ہوئے اس میں سے کچھ نکال لیا ہے۔ جناب زید کہتے ہیں ففتشنا متاعہ، ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی، فوجدنا خرزا من خرز الیہود لا یساوی درہمین، ہم نے اس کے سامان میں دیکھا ایک چھوٹا سا ہار موتیوں کا، مال غنیمت میں ہار اس کو ایک نظر آیا، لا یساوی درہمین، 2 درہم بھی قیمت نہیں ہوگی اس کی، شاید کم قیمت سمجھ کے بندہ بے ایمانی نہیں نہ کرتا، لاکھوں روپے کی بے ایمانی نہیں کرتا، کروڑوں کی نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی کوئی چھوٹی سی چیز اٹھا لیتا ہے کہ یہ میرے کاکے کو اچھی لگے گی، یہ کھلونا میرے بچے کو پسند آئے گا، اس کے گلے میں ڈال دوں گا، یہ پازیب میری بچی پہن لے گی، اس کو پیاری لگے گا۔ جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ 2 درہم سے بھی کم ایک ہار تھا، وہ اس کے مال میں موجود تھا، جو اس نے چپکے سے نکالا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس بددیانتی کی وجہ سے اس کے اوپر جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، ملوں کی کھا گئے، 7 نسلیں ان کی کھاتی رہیں، پھر بھی لوٹ کا مال ختم نہیں ہوگا، قوموں کو قوم کو بیچ دیا۔ اس حمام میں ساری ننگے، جس کو اقتدار ملا، جس کا ہاتھ پڑا اس نے بخشا نہیں ہے، جس کا ہاتھ پڑا اس نے بجلی چوری کر لی، جس کا ہاتھ پڑا اس نے گیس چوری کر لی، جس کا ہاتھ پڑا اس نے راہ چلتے کسی ٹرین سے بلب ہی اتار لیا، جس کا بڑا ہاتھ پڑا اس نے قومی خزانے کو لوٹ لیا۔ ساری عوام کا مزاج ہی ایسا ہو گیا، کسی کو میں خاص نہیں کہہ رہا، ساری قوم کا مزاج ہی ایسا، جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ
معاف ہی نہیں کرتا ہے، اس قومی مال کی بددیانتی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے اوپر جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ کوئی مغفرت نہیں، کوئی بخشش کی دعا نہیں۔ جنازہ پڑھانے جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ سفارشی بن کے جاتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے والے، اے اللہ ہم اس کی سفارش کرنے آئے ہیں، اللہ اس کے ایمان کی گواہی دینے آئے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کے لیے جنت کا سوال کرنے آئے ہیں۔ اس سے نبی انکار کر دے تو بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ کریم کبھی بھی ہمیں بے ایمانی سے اللہ محفوظ رکھے۔ ہمیں تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کے 10 روپے بھی گرے ہوئے دیکھو راہ میں تو اٹھاؤ مت۔ کسی کی کوئی قلم، کوئی پینسل، چھوٹی سی چیز بھی رستے میں پڑی ہوئی دیکھ لو تو اٹھانا نہیں ہے، اور اگر کوئی غلطی سے اٹھا لے تو شریعت کہتی ہے 1 سال تک اس کا اعلان کرو کہ کس کی ہے یہ۔ یہاں آنکھ بچا کے داؤ لگانا یہ رویہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کسی کی چیز اٹھا لینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کجا یہ کہ قومی مال ہے، لاوارث سمجھ لیا اس کو، کھانا شروع کر دیا، پیٹ بھرنا شروع کر دے، نسلوں کو پالنا شروع کر دیا، رسول کریم کی سفارش سے محروم ہے۔ حدیث سماعت فرمائیے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ سید التابعین سید حسن بصری رحمہ اللہ، بڑا نام ہے ان کا، کہتے ہیں ہم لوگوں کو اطلاع ملی عظیم صحابی رسول سیدنا معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہیں، بستر پہ لگ گئے، بچنے کی امید نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلو چلتے ہیں۔ اقبلنا علی معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نعودہ، ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے، اور وہ صاحب فراش بیمار تھے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ مدینے کے گورنر عبید اللہ، اس کی آمد کی اطلاع ملی کہ گورنر صاحب آ رہے ہیں۔ وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، عبید اللہ جس کو عبید اللہ بن زیاد کہا جاتا ہے، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ حال پوچھا کہ صحابی رسول آپ ٹھیک ہیں؟ اب ان کی شہرت ذرا ایسی ہی تھی، تو جناب معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے تم میری چھوڑ، میں تجھ کو اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے یہ۔ اب صحیح بخاری کی حدیث سنانے والے معقل ابن یسار، اور مرض الموت اپنی بیماری بھول کے گورنر کو حدیث سنا رہے ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من وال یلی امر المسلمین وہو غاش الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ مسلمانوں کا والی بنائے، مسلمانوں میں سے اختیار دے دے، مسلمانوں کا امیر بنائے، جس بندے کو اللہ کوئی عہدہ عطا فرمائے اور وہ بندہ عہدہ لینے کے بعد وہو غاشن امانت میں خیانت کرے، فنڈ کا ناجائز استعمال کرے، اقربا پروری کرے، اپنے گھر میں مال لیتا جائے، ہیرا پھیری سے کوئی اس طرح کی بے ایمانیوں سے کمائی شروع کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے حکمران پہ اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔
جنت حرام ہو جاتی ہے اس پہ۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی۔ میرے بھائی، چاہے ہمیں اختیار ملے گھر پہ، اپنے بچوں میں بھی کبھی بے انصافی نہیں کرنی، تھوڑا اختیار ملے پھر بھی ہیرا پھیری نہیں کرنی ہے، اور اگر اللہ